اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ابد العابدین و دہر الداہرین، اما بعد۔ اللہ تعالی شانہ نے ہمارے آقا سید الکونین رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کہ جو پہلے گھر والے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھے، ان کے وصال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر 40 سال تھی، 2 خامدوں سے بیوہ تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یہ آپ کی ایک ہی بیوی ہے جو کنواری تھی، باقی سب نکاح آپ نے بیوگان سے کی۔ چوتھی آپ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور 5ویں حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، جو تھوڑی مدت اللہ کے نبی کے نکاح میں رہیں، 4 مہینے 3 مہینے پھر فوت ہو گئے۔ ان کا لقب ہے ام المساکین۔ صدقہ بہت کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے چرخہ کاٹتی تھی، سوت بناتی تھی، پھر وہ بیچ کر پیسے فقراء پر تقسیم کرتی تھی۔ 5ویں حضرت زینب بنت جہش ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ 7ویں حضرت ہند ہیں، جنہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ پہلے یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی، اس سے اولاد بھی ہوئی، اور یہ اولاد بعد میں اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی۔ اور 8ویں بیوی ام حبیبہ ہیں، جن کا نام رملہ ہے، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، قریش کے سردار کی۔ اور 9ویں بیوی آپ کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ قبیلہ بنو مستلق سے تھے۔ اور 10ویں آپ کی بیوی حضرت صفیہ ہیں، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی، ایمان لائیں یہود سے اسلام کی طرف۔ اور 11ویں آپ کی بیوی حضرت میمونہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، اور ان کے اسلام لانے پر ان کی بہت سی بہنیں بھی جو ساتھ تھیں
ان میں 5 کے قریب اسلام لائی۔ آخری نکاح اللہ کے نبی نے یہ عمرۃ القضاء کے اندر جا کر یہ کیا۔ یہ سارے نکاح اللہ کے امر سے کیے اور ان میں بے شمار مصلحتیں ہیں، ورنہ آپ کی عمر 25 سال ہے اور شباب ہے آپ کا، اور آپ نکاح کر رہے ہیں 40 سال کی اس خاتون سے جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کوئی نکاح اپنا نہیں کرتا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا بغیر امر الہی۔ 52 سال تک آپ نے اسی بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری، ایک کے ساتھ۔ آخری جو 10 سال آئے اس میں بعد میں آپ نے اللہ پاک کے امر سے مصلحتیں تھی، قبائل کو دین میں داخل کرنا تھا، دشمنیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہو جائے، اللہ کے نبی کا ہر گھر یہ عظیم درسگاہ بن جائے، قیامت تک آنے والی مستورات تعلیمات الہی سے آگاہ ہوں۔ اور بھی بے شمار مصلحتیں ہیں جس سے آپ نے یہ متعدد نکاح کی۔ اہل بیت میں پہلا نمبر ازواج مطہرات کا ہے، نبی کی بیویاں۔ اللہ نے اولاد حضرت خدیجہ سے دی تھی، اس میں 3 آپ کے بیٹے ہوئے، وہ بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 4 آپ کی لخت جگر تھی بیٹیاں۔ حضرت زینب تھی، اپنی سالی کے لڑکے ابو العاص کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا یکے بعد دیگر نکاح سیدنا عثمان ذو النورین سے ہوئے، اور آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ تعالی سے ہوئے۔ فاطمہ جو دنیا سے منقطع ہو، زہرا جو چمکنے والی، پھر اللہ تعالی شانہ نے حضرت زینب کو ایک بیٹا ایک بیٹی دی تھی۔ حضرت رقیہ کا ایک بیٹا ہوا، 6 سال میں فوت ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 بیٹے ہوئے، 2 بیٹیاں، بڑا حسن، دوسرے حسین، تیسرے محسن۔ یہ محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ بیٹی ایک زینب تھی اور ایک ام کلثوم تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھی۔ ایک بیٹی نکاح میں دی عبداللہ ابن جعفر کے، جو حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور دوسری کا نکاح ہوا سیدنا عمر ابن خطاب سے۔ یہ 2 داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے بعد تک، اس وقت تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔
ارادہ کیا تھا خاندان بنی مخزوم میں نکاح کا۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں بناتا، میں اللہ پاک کے حرام کو حلال نہیں بناتا، نکاح تو جائز ہے۔ لیکن علی جو ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اس سے نکاح کر رہے ہیں، فرمایا میری بیٹی اور وہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتی۔ اس میں باریک ایک وجہ اور علت تھی جسے اللہ کے نبی نے روکا۔ سوکنوں میں اونچ نیچ کی بات ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ تک بھی وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس میں حضرت فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے سے کوئی آہ یا اف کہہ دیتے، اس میں حضرت علی کے لیے بہت نقصان تھا۔ اس لیے زندگی میں حضرت فاطمہ کی زندگی میں اور نکاح نہیں کی۔ ان کے وصال کے بعد پھر آپ نے 7 کے قریب یا کے بعد دیگر نکاح کیے۔ 33 کے قریب حضرت علی کی اولاد ہے، جن میں تقریباً 15 بیٹیاں ہیں اور باقی بیٹے ہیں۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بیٹے ہیں اور سیدنا حسین ان سے چھوٹے ہیں۔ 3 ہجری میں رمضان المبارک کی تقریباً 17 تاریخ تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ علیہ السلام وہاں گھر تشریف لے گئے، سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی گود میں دیا گیا اور آپ نے کھجور چبائی، اس کی تالو پر لگائی۔ اس کے ساتھ بعض روایت میں ہے کہ لعاب مبارک بھی ڈالا۔ 7ویں دن ختنہ ہوا، عقیقہ بھی کیا گیا۔ سر کے بال مونڈے، چاندی کے برابر بدن اس کا جتنا تھا اتنی چاندی صدقہ کر دی۔ چھوٹے معصوم بچہ ہے، اس کے بال تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ جب بال بچے کے یا بچی کے سر کے منڈاؤ تو اس صورت میں یہ صدقہ کچھ کر دینا چاہیے، اور بچے یا بچی کے سر پر زعفران لگا دے۔ پرانے زمانے میں عقیقے کے جانور کا لہو لگاتے تھے، یدما براسی۔ اسلام نے کہا یہ غلط ہے، خوشبو لگاؤ، زعفران لگاؤ سر کے اوپر، یہ بال صاف ہو جائے، جیسے بچے کو بچی کو نہلاتے ہیں۔ پھر اگر طبی طور پر بچہ کمزور نہیں ہے تو 7ویں دن ختنہ کرنے 2-4 دن میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ختنہ بھی کیا، عقیقہ بھی کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احریقو عنہ دمن وَعَمِیتُ عنہ العزا، لہو بہاؤ تاکہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ لہو بہا دو، عقیقہ کرو اور اس کی گندگی صاف کرو، نہلاؤ، اور پھر سر کے بال مونڈو۔ بچہ ہے یا بچی، اور پھر بچہ ہے تو اس کا ختنہ کر دو۔ 7ویں دن افضل ہے، اس موقع پر نہیں کر سکا بعد میں کر لے۔ عقیقہ بھی افضل ہے، اس کے اندر پسندیدہ چیز ہے۔ پہلے زمانے میں رجبیہ کرتے تھے، اسلام نے عقیقے کا حکم دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟
انہوں نے کہا نام میں نے رکھا ہے حرب۔ حرب کے معنی لڑائی کے ہیں۔ عرب لوگوں کو جہاد کا بہت شوق تھا، اور یہ ہماری اولاد جہاد کرے گی، آگے اللہ کے کلمے کو پھیلائے گی۔ حضرت علی میں یہ ولولہ بہت زیادہ تھا۔ نام رکھنے میں ایسا نام رکھتے تھے کہ دشمن پر روب پڑے۔ مثلا نام رکھ دیا عباس، معنی اس کے طور شروع کے ہیں، معاویہ، فہد، اسد، شیر نام رکھ دیا۔ بھئی یہ نام کیوں رکھتے ہو؟ کہ یہ دشمن کے مقابلے پر جائیں گے، غلام تو ہماری خدمت کرتے ہیں، بیٹے جہاد کریں گے، ان کے نام سے دشمن لرز جائے، اس لیے وہ نام بھی ایسا رکھتے تھے۔ تو نام رکھا حرب۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام رکھو حسن۔ خوبصورت، حسین کے معنی میں آئے۔ جب سیدنا حسین پیدا ہوئے پھر بھی حضرت علی نے نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام رکھو حسین۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا کہ اس کا نام بھی حرب ہے، فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے، حسن دیا ہوا۔ فرمایا یہ تین نام ہیں اللہ نے چھپا رکھے تھے، کسی کے پہلے یہ نام نہیں تھے، اس لیے میری اولاد کے نام ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے تین بیٹے تھے، شبیر، شبر، مشبر۔ فرمایا ان کے وزن پر میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے حسن، حسین، محسن۔ وہاں شبیر، شبر، مشبر، تو میں نے ان وزن پر ان کے نام رکھے۔ تو آپ علیہ السلام نے خود یہ نام تجویز کیا، اور آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک بھی ڈالا اور تہنیک کی، جیسے نیک آدمی سے گھٹی لگواتے ہیں کہ اس میں کھجور کو چبا کر تالو سے لگائے، یہ تاکہ اس بچے کے پیٹ میں جانے والی پہلی چیز وہ جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہو، نیک آدمی کا لعاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالائی حصہ حسنین میں حضرت حسن کا یہ رسول پاک سے ملتا تھا، اور ناف سے نیچے کا حصہ پاؤں تک حضرت حسین کا رسول پاک سے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شکل دونوں کی مجموعہ آپ علیہ السلام کی شکل کی شبیہ ان میں ڈالی، تو حضرت حسن بالائی حصے میں رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تھے، رسول پاک کے آخر نواسے تھے۔ 13 کے قریب یا 12 کے قریب روایات حدیث میں ان سے آئی ہے۔ ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر میں تیسری رکعت پڑھتے ہیں، وہاں رکوع کرنے سے پہلے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ قنوت کے عربی میں کئی معنی ہیں، لمبی نماز کے بھی ہیں، دعا کے بھی ہیں، بد دعا کے بھی ہیں، کئی معنی آتے ہیں قنوت کی۔ ایک قنوت نازلہ بھی ہوتی ہے، وہ صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اور ہم جو اکثر دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس دعا کو ترجیح دی۔ یہ دعا اعلیٰ السنن میں بھی اور الدر المنصور میں بھی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک سورت اتری تھی سورۃ الخلع،
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اس دعا کے اندر آ رہا ہے۔ بعد میں وہ صورت منسوخ ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ ایک عرصہ قرآن کریم کی صورت رہی ہے لہذا یہ پڑھنا افضل ہے، باقی جو دعا پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بعد ائمہ کہتے ہیں نہیں یہ حضرت حسن نے دعا پڑھائی، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہ مجھے بھی من جملہ ان لوگوں میں جن کو آپ نے ہدایت دی مجھے بھی ہدایت دی، وعافنا فی من عافیت، آپ نے جنہیں صحت عافیت دی ہے اے اللہ مجھے بھی صحت عافیت دی، وتولانا فی من تولیت، اے اللہ جن اور لوگوں کا کارساز ہے میرا بھی تو کارساز بن جا، اور وقنی شر ما قضیت، یا اللہ جو برا فیصلہ ہے تقدیر کا مجھے اس کے شر سے بچا، انک تقضی ولا یقضی علیک، فیصلہ تیرا چلتا ہے کسی کے اوپر تیرا فیصلہ نہیں چل سکتا، تیرا فیصلہ ہر ایک پر چلتا ہے، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جسے اللہ دشمنی کر دے عزت کوئی نہیں دے سکتا، جسے اللہ عزت دے دے کوئی ذلت سے بدل نہیں سکتا۔ آخر میں پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الکریم، یہ دعا بتائی حضرت حسن کو اللہ کے نبی نے کہ وطروں کے اندر یہ پڑھ لے، اگر دونوں پڑھ لے تو زیادہ اچھی بات ہے، اعلیٰ کام ہو جائے گا۔ وطر کے بعد جب تیسری رکعت ہے رکوع سے پہلے اور وہاں دعا پڑھنی ہے، یہ دونوں دعائیں دعائے خلا بھی اور یہ دعا بھی دونوں پڑھ لے تو اعلیٰ چیز۔ کسی کو یہ دونوں نہیں آتی پھر کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہی پڑھ لے، یا جلدی بہت ہے سفر ہے، سفر میں اب لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا مجبوری ہے، یا نیند کا بڑا غلبہ ہے تو پھر کوئی چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھنا جائز ہے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی بتائی، یہ حدیث بھی مجھے یاد ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دو، اس چیز کو کرو جو یقینی ہے اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ فرمایا میں بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، آگے صدقہ کی کھجوریں پڑی تھی، میں نے کھجور اٹھائی اور کھانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کخ کخ ہاں ہاں پھینک دو اس کو، میں نے منہ سے نکال کر پھینکی، فرمایا یہ صدقہ ہے اہل بیت کے لیے جائز نہیں۔ معلوم ہوا چھوٹے بچے ہیں ان کی خوراک کا بھی خیال رکھے، اس لیے کہ یہی خوراک بعد میں جزو بدن بنتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے لیکن ماں باپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، جیسے چھوٹے بچے کو ہم پیشاب کراتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ قبلہ رخ اسے پیشاب نہ کرے تاکہ اس بچے کی عادات صحیح بنے، کھانا کھلائیں ہاتھ دھلائیں اور کھانے کے بعد بھی بچے کا ہاتھ دھلائیں، آداب اس کو بتائیں۔ اللہ کے نبی نے اکراش کو بٹھایا، وہ ہاتھ مارنے لگے پیالے کے اندر ہر طرف، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ آپ نے چھوٹے بچے تھے، آپ نے فرمایا قل بسم اللہ وقل مما یلیک وقل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ لو، سامنے سے کھاؤ، سارے برتن میں ہاتھ کیوں گھما رہے ہو؟ اللہ کے نبی اکراش کو سمجھا رہے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو آداب سکھانا تاکہ یہ چیزیں جزو بدن بن جائیں۔ اللہ تعالی شانہ نے آپ علیہ السلام کو ان سے کمال محبت عطا کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غالباً ترمذی شریف میں ہے کہ میں رات کے ٹائم آپ کے پاس جا رہا تھا اور آواز آئی
میں پیچھے سے تھا، پھر دیکھا اللہ کے نبی نے کون؟ فرمایا حذیفہ۔ فرمایا سنو اے حذیفہ، ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے نہیں آیا، اور مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی، اور آپ کے یہ نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ اس لیے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ کمال الفت تھی آپ علیہ السلام کو، منبر پر آ جاتے تھے، آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ پر چڑھ جاتے، آپ کی ٹانگوں کے درمیان گزرتے۔ اللہ کے نبی کی نماز تو کمال حضور کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کا تو رب سے تعلق تھا، اس کے ساتھ مخلوق کا حق بھی ادا کرتے، کمال تعلق تھا۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے فرمایا ہاذا ابنی سیدن، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، عسى اللہ ان یبقیہ، اللہ سے امید ہے اللہ اس کی زندگی رکھے گا، وَيُصْلِحُ اللَّهُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جھگڑا ہوگا اور یہ میرا بیٹا ان میں صلح کرائے گا، اللہ پاک اس سے صلح کرائے گا، امت کو جوڑنے کا کام لے گا۔ حضرت حسین کے بارے میں فرمایا، رب العالمین نے ان کے مزاج میں خاندان نبوت میں بھی اللہ نے حلم بھی بہت رکھا۔ دو نشانیاں عجیب تھی، ایک حلیمانہ مزاج تھے، دوسرا اللہ نے فصاحت و بلاغت ان میں رکھی تھی، تیسری چیز فیاضی بہت تھی۔ فیاض اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا یہ خاندان نبوت کی گھٹی میں تھا، کیونکہ رسول پاک فیاض اعظم تھے، اس لیے اولاد کے اندر بھی یہ چیز چلی۔ جا رہے تھے، سفر میں تھے، ایک باغ میں پہنچے، مدینہ سے کچھ آگے، وہاں دیکھا ایک حبشی غلام ہے، روٹیاں کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، مالک نے اسے ایک روٹی دی ہوگی، کتا بیٹھا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس کتے کو پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھتے رہے، اسے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ 24 گھنٹے کے بعد تو تمہارے لیے یہ روٹی آئی ہے، ایک لقمہ تم نے کھایا، ایک کتے کو کھلایا، تمہاری بھوک رہ گئی۔ فرمایا یہ پردیسی کتا کہیں سے آیا ہے اور میری طرف دیکھنے لگا، مناسب نہیں کہ جاندار بھوکا رہ جائے، اس لیے جو ہے مجھے شرم آئی کہ اسے بھی کھلانا چاہیے، سیر کرنا چاہیے۔ بڑی سمجھداری اس غلام کی آئی کہ آپ کس کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابان بن عثمان کا غلام۔ ابان بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے تھے، ان کا نام ابان تھا، ان کا غلام۔ وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے جی میں باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بڑے سردار آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی قیمت کہ غلام بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں زر خرید غلام ہوتے تھے، وہ بھی خرید لیا، دونوں خرید کر آئے اور آ کر کہا اس کالے حبشی سے میں نے اس باغ کو خرید لیا۔ کہنے لگے بہت اچھا، پہلے ابان کی خدمت کرتے تھے، اب حسن کی خدمت کریں گے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بھی خرید لیا، یہ بہت اچھا۔ فرمایا میں نے یہ باغ آپ کو دے دیا اور آپ کو میں نے آزاد کر دیا، آپ حر ہیں، آزاد ہے۔ اس نے کہا پھر آپ گواہ بن جائے، میں نے بھی یہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر۔ غلام نے کہا میں نے بھی یہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ رب العالمین نے کمال اللہ پاک نے فیاضی رکھی تھی، بیٹھے تھے اعتکاف میں، صاحب حاجت مند ہو، وہاں سے اٹھے اور وہاں حاجت پوری کرنے کے لیے گئے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کی حاجت پوری کرے
ایک مہینہ اعتکاف کے برابر اجر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ایک صاحب آئے اور اس نے کہا میں حاجت مند ہوں، تو وہاں اعتکاف سے اٹھے اور وہاں گئے، کہا جو کسی مسلمان کی حاجت براری کرے رب العالمین ایک حج اور ایک عمرے کا اللہ اس کو اجر عطا کرتے۔ رب العالمین یہ جو پاکیزہ انسان تھے اور اللہ کے نبی کے لخت جگر ہیں، تو اللہ نے جو ان میں صفات رکھی تھی، رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ جھلک پیدا کرے۔ شہادت اللہ کے ہاں ایک اونچا اور بلند ترین مرتبہ ہے جو اللہ سعید لوگوں کو نصیب کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کو شہید کیا گیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اتنے وحشی بنے کہ اللہ نے مختلف علاقوں میں قریب قریب نبی بھیجے، تو نے ایک دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا۔ ساری امت مل کر نبی کے لعاب دہن کے برابر، ایک پورے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ نیک لوگ کھڑے ہوئے، ان نیک لوگوں نے روکنا شروع کیا۔ 119 اولیاء کو شام کو شہید کر دیا، اور ایسے شقی اور بدبخت تھے کہ طبیعتوں پر کوئی غم نہیں، کوئی چہرے پر اثر نہیں۔ عصر کے بعد دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں جیسے کسی مچھر کو مار دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بڑی ان کی تعریف کی ہے۔ 8 کمالات یحییٰ علیہ السلام کے ایک ہی رکوع میں بیان کیا۔ جہاد کی قسموں میں ایک یہ ہے کہ کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، اس کو اللہ کے نبی نے افضل الجہاد کہا۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس نے بھانجی سے نکاح کیا ہوا تھا بادشاہ نے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھانے گئے کہ حرام ہے، یہ کام مت کرو، طلاق دے دو۔ تو عہدے کا آپ کو پتا ہے، کرسی کا ایک نشہ ہے۔ مالک مہلت دیتے ہیں، کسی کو جلدی پکڑتے ہیں، کسی کو دیر سے پکڑتے ہیں، یہ نظام چلا رہا ہے۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ ہے بڑی سخت۔ تو نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی، اور آ کر سر مبارک کاٹ ڈالا کلہاڑے سے۔ سر کو تشت میں لے گئے، جہاں بادشاہ بیٹھا تھا، حاشیہ نشینوں میں جو خوشامدی لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو عورت تو دیکھتی گئی، کیونکہ لہو رک ہی نہیں رہا، تو وہ دیکھتی گئی، وہیں مر گئی، اور باقی زمین میں دھنس گئے۔
بڑی نیک تعلیمات حضرت زکریا علیہ السلام قوم کو پیش کر رہے تھے، لیکن جسے گندگی کی عادت ہو وہ اچھی باتیں کہاں اس کو اچھی لگتی ہیں، اسے غصہ آتا ہے بھلائی کی بات پر، جس کی فطرت تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، انبیاء کی، اہل بیت کی بات کریں، اس کو غصہ آئے گا۔ وہ زندگی کا مقصد سمجھتا ہے لا الہ الا البطن، لا الہ الا المادہ، ہمارا خدا جو ہے وہ کھانا پینا ہے، مادی فوائد حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ نہ ہم آخرت کو جانتے ہیں، نہ نبیوں کو جانتے ہیں، نہ تعلیمات الہیہ کو جانتے ہیں۔ تو قوم بپھر کر حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے لگ پڑی، بھاگے، ایک درخت نے پناہ دی، کپڑا باہر رہا، آخر قوم نے آرے سے چیرا، 2 ٹکڑے ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ کتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے یہود نے کوشش کی، مشرکین نے علیحدہ کوشش کی مکہ میں، اور یہود نے مدینہ منورہ میں کوشش کی۔ کئی سازشیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا شروع میں واللہ یعصمک من الناس، آپ کے لیے وعدہ ہے کہ آپ کو یہ دنیا میں شہید نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے اپنے پہرے دار بھی ہٹا دیے۔ پہرا رکھنا سنت ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے پہرے ہٹا دیے، فرمایا اب ملائکہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، مشرکین نے غصے میں 7 آدمی قتل کیے، مسلح کیا، ناک کاٹا، کان کاٹا، ہونٹ کاٹے، سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ مبارک کو چیرا، کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے آنسو آ گئے۔ اس زمانے میں شروع میں نوحہ حرام نہیں تھا، تو آپ اس پر رو پڑے، اس لیے آپ نے لقب دیا انہیں سید الشہداء، قیامت تک جتنے شہید آئیں گے میرا چچا ان سب کا سردار ہے۔ 40 سال کے بعد وہاں سے ایک نہر کھودنے کا ہوا، پانی اکٹھا ہو جاتا تھا شہداء احد کے پاس، تو حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ اور حضرت حمزہ کی ناش مبارک نکال کر قبرستان میں دفن کرنی تھی، تو لہو بہ رہا تھا جیسے آج ہی دفن ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں، مشکات میں حدیث ہے، جتنا چیونٹی کاٹے۔ ظاہر میں ہمارے نزدیک اس پر تکلیف آ رہی ہے، لیکن اسے شہادت میں وہ مزہ آ رہا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس لیے جو شہادت کے بعد جتنا ہی جس کے ٹکڑے زیادہ ہوں گے، جسے کاٹا زیادہ جائے گا، قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا۔ اس لیے دعائیں مانگتے تھے، عبداللہ ابن جحش نے دعا مانگی
اے اللہ مقابلہ کرانا، میرے ناک کان کاٹ لے، میرے جسم کو چیر ڈالے، قیامت کے دن پوچھیں تو میں کو میرے مولا تیرے لیے سب کچھ کیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ شہادت کی موت خود بڑے اعزاز کی موت، اس لیے قرآن نے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، یا اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، فرمایا دنیاوی زندگی کے اعتبار سے تم دیکھ رہے ہو، ان کی برزخی زندگی تمہارے سامنے نہیں۔ اس لیے کہا شہید جو ہی شہید ہوتا ہے لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے، قیامت تک عذاب قبر سے مامون، امن ہے اسے۔ اللہ پاک رب العالمین اس کے خاندان میں جو گنہگار مسلمان ہیں 70 کی وہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، اس کی روح کو اجازت دی جاتی ہے، وہ جنت میں جاتی ہے، اور وہاں پر سبز قنادیل ہیں، قندیلیں ہیں، اور فرمایا جیسے پرندے اڑتے ہیں ان کا پپوٹا ہے، آگے سینہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے وہ جہاز بن جاتے ہیں، سواریاں ہیں، اور اس کے اندر وہ چرتے اور پھرتے ہیں جنت میں جہاں سے چاہیں۔ ان کا اللہ نے بڑا اونچا مقام رکھا ہے شہداء کا، خود قرآن کریم میں ہے جب انہوں نے شہداء نے اپنا یہ مقام دیکھا تو یہ کہا اے اللہ ہمارے پچھلوں کو خبر دے دے کہ ہمیں کیا انعام و اعزاز سے اللہ نواز رہے ہیں۔ حبیب بن اسماعیل نجار کو 3 نبیوں کے ساتھ جب شہید کیا گیا تو آنتیں بہہ رہی ہیں، شہید ہو گئے، پھر کیا کہہ رہے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لربی وجعلنی من المکرمین، آئے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا میرے رب نے میرا جنت میں کیا اعزاز کیا۔ یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا کر پھر بھی ان کی تمنا ہے کسی طرح وہ ہدایت پر آ جائیں، اور وہاں اللہ پاک نے جو اعزاز و اکرام رکھا ہے کہ میری قوم کو پتہ تو لگ جائے کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ سید کونین رحمت اللہ العالمین کہ اپنی نارینہ اولاد فوت ہو گئی، 4 بیٹیاں تھیں، بڑی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ہیرے دیے، حسن اور حسین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 نام اللہ نے چھپا رکھے تھے میرے نواسوں کے لیے، اور آج سے پہلے یہ کسی کے نام نہیں رکھے گئے ہوئے۔ 3 بیٹے تھے، ایک حسن، ایک حسین، ایک محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا میں ہارون علیہ السلام کی اولاد ہوئی تھی، شبیر، مبشر، شبر، مبشر، میں ان کے ناموں پر ان کے نام رکھ رہا ہوں، یعنی اس کے وزن پر۔ بے انتہا اللہ نے محبت دی تھی، اور فرمایا کرتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں، دونوں میرے لخت جگر جنت کے پھول ہیں۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے اللہ جو حسن سے حسین سے محبت کرے، اے میرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرات صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت،
یہ دونوں ہمارے جگر ہیں، ایک جگر ہے ایک دل ہے، ایک دل ہے دوسرا جگر ہے، ایک آنکھ ہے ایک دوسری آنکھ ہے، دونوں ہمارے ایمان کے عظیم حصے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں نہ بنائے ہمیں جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مذمتیں کی، صحابہ کی محبت میں اللہ موت دے، اور ان ناسبیوں میں سے نہ بنائے کہ جنہوں نے حضرت حسن حسین یا حضرت علی سے بغض رکھا، جو رسول پاک علیہ السلام کے خلیفہ داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، کائنات کے بہترین انسانوں میں ہیں، ان سے بغض رکھنا اس کو ناسبیت کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خطرہ اس کا کہ اس سے بھی انسان کہیں دائرہ اسلام سے باہر ہی نہ چلا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید تخت پر آئے اور ان سے کچھ منکرات ہوئی تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مدینہ منورہ میں تھے، پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور یہ کھٹکتی رہتی تھی کہ یہ جو بدعات ظاہر ہو رہی ہیں اور بادشاہ یہ منکرات ظاہر کر رہے ہیں اور یہ جو گندے اعمال ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خیر القرون کا زمانہ تھا، کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ پہلے چھپ چھپا کر وہ کبھی پی لا لیتے تھے، پھر بعد میں زہرن پینے لگے، نمازیں کچھ چھوڑنے لگے، کچھ ایسے اعمال صادر ہونے لگے۔ اس زمانے میں بیعت کی جاتی تھی، بیعت کے معنی کہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا منکر جو منکرات کرے، گناہ کے کام کرے، ہم اسے کیسے اپنا خلیفہ مانیں۔ اس لیے آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور حالات کے لیے جہدے کے لیے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت دراز تک کوفہ میں رہے اور وہی شہید ہوئے، اور اہل کوفہ نے خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی، جسے یقین ہو کہ میں اللہ کے 100% احکامات نافذ کروں گا اور ان میں کمی نہیں کروں گا، اس کے لیے عہدے کا طلب کرنا کوئی حرام نہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے وزیر خزانہ بنائیں تو بہترین نظام چلاؤں گا، تو بادشاہ ولید بن ریان نے آخر میں بادشاہی کا تاج یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا کہ آپ امین ہیں اور آپ نیک ہیں، سمجھدار ہیں، نظام چلائیں گے۔ اس لیے یقین تھا، اس لیے اپنے چچا زاد بھائی کو حالات کے لیے بھیجا، مسلم بن عقیل کو، کیونکہ بہت خطوط آ رہے تھے کوفہ سے کہ آپ آ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کم سے کم 600 خطوط ہے، اور ایک روایت میں ہزاروں کی تعداد میں خط آئے، تھیلے بھرے گئے۔ تو پہلے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، وہ وہاں گئے اور ادھر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے۔ یہ خبر ملی کہ 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ بلا دھڑک یہاں چلے آئیں، اس لیے یہاں مناسب فضا ہے، ہموار فضا ہے، اللہ کے احکامات پورا ہونے کی فضا بن چکی ہے۔ وہاں سے چلے، حالات کی خبر نہیں تھی،
نعمان بن بشیر پہلے نرم دل گورنر تھا، اسے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد ظالم کو بنا دیا گیا۔ بشیر بن نعمان نے کہا میں تو گولی نہیں چلاؤں گا، تلوار نہیں چلاؤں گا، گولی نہیں تھی تلوار تھی۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا۔ بعد ایسے ہوتے ہیں ان کے قلب جو ہے وہ مسخ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے یہاں قادیانیت کی تحریک چلی تھی 53 میں، تو دولتانہ گورنر تھا، اس نے 10,000 مسلمانوں کو بھون ڈالا، جو مسلمان تھے انہیں بھون ڈالا، اقتدار بچے۔ یہی نظریہ عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اس لیے اس نے کہا تلاش کرو کہاں ہے مسلم ابن عقیل، تو مسلم ابن عقیل کی تلاش کی گئی، ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، باقی سارے لوگوں کو دھمکی دی اور کہا کہ تمہارے سر میں قطع کر کے اوپر چھتوں پر ڈالوں گا، پھانسیوں پر چڑھاؤں گا۔ بعدوں کو لالچ دیے، اور یہ جو سارے تھے بلانے والے یہ پیچھے ہٹتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس عظیم شخصیت کے ساتھ 500 آدمی رہے، پھر جب مزید دھمکیاں آئیں، گرفتاریاں شروع ہوئی، فوج اور پولیس آ گئی، تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے بھاگ گئے، ایک گھر میں پناہ لی۔ اس گھر والے سمیت انہیں بلایا گیا اور مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کوفہ کی چھت کے اوپر ذبح کیا گیا، اور اسی طرح ہانی رضی اللہ تعالی ہانی رحمت اللہ علیہ جو تھے، ہانی بن عروہ، انہیں بھی ساتھ ہی شہید کر دیا گیا۔ یہ جب قریب آئے حضرت حسن، مختصر واقعہ، حالات کا پتہ لگا۔ جب حالات کا پتہ لگا تو عمرو بن سعد کی فوج کے 4 حصے تھے، وہ ایک طرف گھیراؤ کی ہوئی تھی اور دوسری طرف دوسرے لشکر تھے۔ حالات دیکھ کر ان میں لشکر میں سے ایک حصے سے حر بن یزید ایک آدمی تھا، اس کے دل میں اللہ نے رحم کا مادہ ڈالا، اس نے کہا آل رسول سے لڑنا یہ حماقت ہے، اس لیے یہ عمرو بن سعد کی فوج سے نکل کر یہ حضرت حسین کے ساتھ مل گئے، اور درمیان میں مراسلات جاری رہی اور باتیں ہوتی رہی۔ جب حالات کی نزاکت دیکھی تو 3 چیزیں پیش کی سیدنا حسین نے۔ دیکھا کہ بھئی یہاں تو حالات ناسازگار ہے انتہائی، اور کوئی بھی ساتھ ہونے والا نہیں۔ فرمایا مجھے حرمین میں جانے دو، یا مجھے جہاد میں جانے دو، یا مجھے دمشق میں جانے دو، یزید سے خود میں بات چیت کرتا ہوں تاکہ یہ منکرات ختم ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن شریر لوگ کہاں برداشت کرتے ہیں۔ ایک شمر تھا بدبخت، اس کی پھوپھی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، اور پھوپھی کے 4 بیٹے شہید ہو رہے ہیں، لیکن بدبختی اس پر چڑھی ہوئی تھی شمر پر۔ تو شمر نے کہا یہ معاملہ نکل جائے گا، آپ اپنے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین سے کہا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس نے کہا یہ تو اعلیٰ درجے کا فاسق فاجر ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، قتل عام کرتا ہو، حلال حرام کو نہ دیکھتا ہو، عدل کی جڑیں جس نے اکھاڑ دی ہوں، اس کے ہاتھ پر حسین نہیں جھک سکتا۔ بس معاملہ آگے بڑھ گیا، آخر کار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاکیزہ انسانوں کے 72 آدمی تھے، جن میں 40 پیدل تھے اور باقی گھوڑ سوار تھے، اور انہوں نے خیموں کو آگ لگائی،
دریائے فرات کا پانی پینے سے روک دیا گیا، وقتاً فوقتاً تیر اندازی چلتی رہی، اور سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ حضرت حسین کی لشکر میں تھا، اسے تیر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ پیچھے چونکہ خواتین تھی اور وہ خواتین خیموں میں تھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر امام زین العابدین شیر خوار تھے اور بیمار تھے۔ بس تیر اندازی ہوئی، کافی دشمن کے آدمی مرے۔ سیدنا حسین نے فرمایا اب ظالم آ گئے ہیں اور وہ ہمیں راہ بھی نہیں دے سکتے، تو ہمارے لیے شریعت نے حکم دیا ہے اب اپنی مدافعت کرو۔ اس لیے مقابلہ ہوا، اور اس میں یہ پاکیزہ جماعت کے 72 آدمی شہید کر دیے گئے۔ آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا۔ میں بتاتا ہوں بعد میں کہ ان کا آخری انجام کیا ہوا۔ سر مبارک کاٹا گیا۔ آخر کچھ اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا خواتین کا احترام کرو، شیرخوار بچے کو کچھ نہ کہو، بیمار ہے، یہ سامان خواتین کا رہنے دو۔ بعض اوروں کے بھی سر کاٹے گئے، اور یہ سر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کمینہ بدبخت، اس نے چھڑی سے دانتوں پر لگایا کہ لوگ کہتے ہیں یہ اتنا حسین ہے، اتنا حسین تو نہیں، حالانکہ ان سے بڑا کون حسین ہوگا۔ تو اس پر حضرت زید ابن ارقم حضرت انس آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت تو کمینے آدمی، یہ وہ اونٹ ہیں جنہیں رسول پاک علیہ السلام بوسہ دیتے تھے، آپ نے ایک دفعہ نہیں چوما ہوگا، کتنی دفعہ آپ نے چوما۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خواب دیکھ چکی تھی، ترمذی شریف میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پریشان حال ملے، کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، سر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے؟ فرمایا میرے جگر گوشے حسین کو شہید کیا جا رہا، اور یہ جبریل میرے لیے وہاں کی فرات کے کنارے کی تربت اور شہید کی مٹی لائے ہے۔ ایسے عظیم انسان اور ایسا پاکیزہ قبیلہ جن کی رسول پاک کے ساتھ قرابت تھی اور سب سے بڑے قریبی تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید کیے گئے، آن اور محمد۔ حالانکہ یہ شمر کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، کمینے کے، اور اسی میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 2 پوتے شہید کیے گئے، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن وغیرہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید کیے گئے، بڑے کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا نام ابو بکر، چوتھے کا نام عمر۔ یہ بھتیجے شہید ہوئے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی شہید ہوئے، بڑے محمد شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، عباس علمبردار جو جھنڈا آگے لے کر چلا وہ شہید ہوا، اور جعفر شہید ہوئے۔ یہ 6 بھائی حضرت حسین کے شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہوا، ان کا غلام فیروز بھی شہید ہوئے، قریبی رشتہ دار مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، حبیب اور صحیح شہید ہوئے۔ یہ 23 قریبی رسول پاک کے قرابت دار ہیں، اور باقی سارے مہاجرین اور آوان اور انصار ہیں۔ اللہ کا نظام میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ نولی بعض الظالمین بعضا، اللہ بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا،
پھر مختار سقفی کا قبضہ ہوا. مختار سقفی نے کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور کہا جتنے بھی سادات کے شہید کرنے والے ہیں انہیں سب کو پکڑو اور دردناک سزا دو. ان میں ایک کو بھی نکلنے والے نہ دو. سارے علاقہ کی ناکہ بندی کر دی گئی. بصرہ کی فوجیں ارد گرد کی فوجیں آ گئی ساری. عبید اللہ ابن زیاد اس کا سر وہی کاٹا گیا جہاں سیدنا حسین کے سر پر یہ چھڑی مارتا تھا. وہی سانپ اس کے ناک سے نکلا, منہ میں داخل ہوا, منہ سے نکلا, ناک میں داخل ہوا. بعد میں اس کی لاش کو جلا ڈالا اور پھر شمر کو پکڑا. بھاگنا چاہتا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے شمر کے اور اسے آگ میں جلایا. جس نے عادت حسین کی ٹوپی کی مرمت کی, فرمایا پہلے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر کاٹنا, پھر اسے دھوپ میں ڈال دو. تڑپتا رہے. 248 آدمی باہر اس نے ذبح کر ڈالے اور ان میں شمر کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا. اللہ کا عذاب کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. فرمایا ابن جوزی کہتے ہیں اور امام زہری کہتے ہیں جو اشارے کے ساتھ یا کنایے کے ساتھ قتل حسین میں شریک تھا, بعضوں کے گھر گرائے گئے, انہیں جلایا گیا, بعضوں کو آگ میں مختار سقفی نے جلایا. وہ بھی کمینہ تھا کیونکہ بعد میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. باہر کے ظالم پر ظالم آتا ہے اور اللہ کا دردناک عذاب آیا, ایک بھی نہ بچ سکا اور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ اپنی اس ذلت کے ساتھ جہنم میں گئے اور وہ سادات ہمیشہ کے لیے جنت میں گئے. اور جو اس وقت سے ان پر رحمت برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی. شریعت ہمیں حکم دیتی ہے شہداء کے لیے. ایک دفعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے پوچھا ساتھیوں سے آج 10 محرم ہے کیا کیا؟ ساتھیوں نے کہا روزہ رکھا ہے 9 اور 10 کا. فرمایا میں ہر سال ایک قرآن ختم کر کے اصالہ ثواب کرتا. صبر کے ساتھ رہنا. ہماری تاریخ میں شہداء ہیں, حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا, ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا, فقراء اور مساکین کی آگے پیچھے مدد کرنا. ہر ایسی چیز جس سے اللہ ناراض ہو اس سے ہم بچیں گے, کیونکہ حضرت حسین کا جہاد بدعات کے خلاف تھا, ظلم کے خلاف تھا, ناپاک حکومت کے خلاف تھا. ان کا جہاد غلط چیزوں کے خلاف تھا. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی بھر نبی کی سنت کو تھامیں گے, جان نکل جائے گی لیکن اللہ کے نبی کے راستے سے نہیں ہٹیں گے. اللہ ہمیں ان پاک تینت شہداء کی راہ پر چلنے والا بنا. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے, چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.